اس وقت وارث حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو امریکی حکومت کے ادارے US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم سے منسلک پالیسی انالسٹ ہیں۔ یہ ادارہ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر امریکی حکومت کو پالیسی سازی کے حوالے سے تجاویز دیتا ہے۔ وارث ویلکم ٹو ویو 360۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جو پاکستان میں تو اسپاٹ لائٹ میں ہے ہی، لیکن واشنگٹن میں بھی اسپاٹ لائٹ میں رہا، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کیپٹل ہل پہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً اس کیس کے بارے میں بات کی۔ کیا وجہ ہے؟ اس میں کافی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جو وکٹم اس کیس میں وہ کافی مطلب پیپل وانٹ ٹو ہیلپ ہر کیس، انڈر پریولیجڈ عورت ہے جس کے پاس جو فیملی کی عورت ہے، 2 بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، فیلڈ ورکر تھے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ یہ کیس ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کیس ہے جو بہت کیس چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں۔ بلاسفیمی کے کیسز اس طرح سے یوز ہو رہے ہیں کہ مائنورٹیز کی رائٹس کو ڈیمینش کر رہے ہیں یا ایلیمنیٹ کر رہے ہیں ٹوٹلی، تو اس کی وجہ سے اس کیس کو آگے لایا جا رہا ہے، لیکن پھر باقی بھی کیسز پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ فوکس کریں، کیونکہ بہت اہم چیز ہے کہ ان انجسٹ یا ڈسکرمنیٹوری پروسیکیوشنز جو ہیں وہ ان کو اینڈ کریں۔ ایک تو یہ ہوگی نا جو ایموشنل ریزن ہے، جذباتی وجوہات کی بنا پہ، لیکن ایسے بھی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ بھی اس کیس کو یہاں اٹھایا گیا؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ بجٹ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی کانگریس میں، تو سینیٹر رینڈ پال نے آسیہ بی بی کا نام لے کے یہ ذکر کیا کہ ہم پاکستان کو کیوں امداد دیں جہاں آسیہ بی بی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، اور ہم اس کیس پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ تو اس کے سیاسی پہلوؤں کے بارے میں بھی بتائیے۔ میرے خیال سے اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس وقت، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ بہت فوکس کر رہی ہے ریلیجس فریڈم پہ۔ دوسری جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں وہ جنرلی ہیومن رائٹس پہ فوکس کرتی ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن زیادہ فوکس کر رہی ہے اس ریلیجس فریڈم پہ، تو اس لیے وہ ہر پہلو میں اور ہر ادارے میں وہ اس کو ریز کر رہے ہیں۔ بے شک ٹریڈ ہو، بے شک سیکورٹی ریلیشن شپ ہو، وہ کہیں گے کہ ریلیجس فریڈم کو بھی تم آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے، اور اس کو آگے لانے کے لیے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مائنورٹیز کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے اس وقت ہم نے دیکھا ریٹرک جو زیادہ ٹرن اپ ہوا ہے پہلے سالوں سے۔ ٹھیک، اور ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے دوران 2 اہم شخصیات پاکستان میں قتل ہوئیں، گورنر پنجاب سلمان تاثیر اور اقلیتی امور کے وزیر شہباز بھٹی۔ جب بات آتی ہے بلاسفیمی لاء کی یا توہین مذہب کے قوانین کی، تو جس طرح حسین حقانی نے بھی کہا کہ وہ مسئلہ ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے، تو آپ جب پاکستان کی سچویشن کو انالائز کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس میں گوئنگ فارورڈ کیا مسائل نظر آتے ہیں اور کہاں ہوپ نظر آتی ہے کچھ بہتری کی؟ رائٹ، سو میرے خیال سے ہوپ یہ کہ کورٹ جو ہے انہوں نے بہت اچھی اور پروگریسو ڈیسیجن کیا ہے۔ انہوں نے ریویو کیا ایویڈنس کو، انہوں نے دیکھا کہ ایویڈنس یہ وردی نہیں ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جب بلاسفیمی کیسز آتے ہیں تو ججز ڈرتے ہیں کہ ہم اگر اکویٹل کر دیں یا اس بندے کو ہم اس کو فری کر دیں تو شاید ہمیں اس کی وجہ سے ریٹریبیوشن ملے۔ اب نیگیٹو یہ جو ہم رسپانس دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ میں، TLP اور دوسری پارٹیز جو ہیں جو ملی ہوئی ہیں جو اس موضوع کو آگے اٹھاتی ہیں، وہ اب پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن کر رہی ہیں، اور اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے، اور نہ صرف انفورسمنٹ اس کیس میں جو آسیہ بی بی کا کیس ہے، اور کیا اس فیملی کو سیفٹی ملتی ہے اور ان کو کیا جو گورنمنٹ ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے، لیکن ایریاز لائک جوسف کالونی یا ادر جگہ جہاں کرسچنز رہتے ہیں، کیا ان کو سیکورٹی ملے گی؟ کیونکہ ان کے خلاف بھی اب اٹیکس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب جو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ دہشت گردوں سے بھی کبھی کبھی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہ اٹیکس کر سکتے ہیں کرسچن کمیونٹی پہ۔ تو اب یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ آج کے دن نظر رکھے گا، اور جو اگلی رپورٹ آپ کی آئے گی اس میں اس کا پورا تذکرہ ہوگا۔ جی بالکل، اور ہم نے پریس ریلیز بھی نکالی ہے اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے اس بات، سو آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔